اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 99 تک۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ پس جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دیجئے اور انکار کرنے والوں سے، بے ایمانوں سے اعراض کیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کرتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس جلد ہی وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے بن جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اب تشریح سن لیجئے مختصر۔ فصدع کے معنی ہے کھول کر بیان کرنا۔ اس آیت کے نزول سے پہلے آپ چھپ کر تبلیغ فرماتے تھے، اس کے بعد آپ نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی۔ اس آیت کے بعد اعلان تبلیغ آپ نے شروع کر دی۔ بے ایمان آپ کو ساحر، مجنون، کاہن وغیرہ کہتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی، اور فطری طور پر ہونی بھی چاہیے۔ کسی کو برا کہا جائے، کوئی حق کا داعی ہے، اس کو برا کہو تو دلی تکلیف ہوگی۔ تو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حمد و ثنا کریں، نماز پڑھیں اور اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ سجدے سے یہاں نماز مراد ہے اور یقین سے یہاں موت مراد ہے۔ ساجدین کہا نا، اس سے جو ہے نماز مراد ہے۔ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ یقین سے یہاں مفسرین نے لکھا ہے موت مراد ہے۔ اب اگلا مضمون اور دھیان سے سنیے۔ موجودہ دنیا میں ہر آدمی کو بولنے اور کرنے کی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اس لیے داعی جب خدا کی طرف بلانے کا کام شروع کرتا ہے تو دوسروں کی طرف سے طرح طرح کی بے معنی باتیں کہی جاتی ہیں۔ لوگ مختلف قسم کے غیر متعلق مسائل چھیڑ دیتے ہیں۔ ایسے مواقع پر داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ ان تمام باتوں کے مقابلے میں اعراض کا طریقہ اختیار کرے۔ اگر وہ ایسے مواقع پر لوگوں سے لڑنے لگے گا تو وہ دعوت حق کے مثبت کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اس دنیا میں حق کے داعی کے لیے ایک ہی مثبت طریقہ ہے، وہ یہ کہ وہ الجھنے والوں سے نہ الجھے اور جو حق اسے ملا ہے اس کا وہ پوری طرح اعلان کر دے، ہر اس بات کو وہ خدا کے حوالے کر دے جس سے نمٹنے کی طاقت وہ اپنے اندر نہ پاتا ہو۔ دنیا کے ناموافق حالات جب اس کو ستائیں تو وہ آخرت کی طرف اپنی توجہ کو پھیر دے۔ انسانوں کی بے اعتنائی جب اس کو تنگ دل کرے تو وہ خدا کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ سچے داعی کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اس پر غم کی کوئی حالت طاری ہوتی ہے تو وہ ہماتن خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جو چیز وہ انسانوں سے نہ پا سکا
اس کو وہ خدا سے پانے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کو تسکین ملتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہا کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، خدا کے ساتھ سرگوشی میں مشغول ہو کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے وہ سب کچھ پا لیا جو اس کو پانا چاہیے تھا۔ خلاصہ کلام دو جملے ہیں، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ بس حق جو ہے مخالف فضاؤں میں پلتا رہتا ہے، حق کی دعوت دیتا جائے، نامناسب حالات آئے اسے جھیلتا جائے اور معاملہ اللہ کے حوالے کرتا جائے۔ افوض امری الی اللہ، یہ آدمی کہیں پر بھی اٹکے گا نہیں، وہ چلتا رہے گا، اور اگر بعض سے کوئی الجھن میں پڑ گیا وہ الجھن میں ہی پڑے گا، پھر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ حق کی دعوت دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔